اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر نئے وظائف کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اب مہینہ جو شروع ہوا ہے وہ ہے ربیع الثانی۔ تو آج ربیع الثانی کے مہینے کے سب سے پہلے ہفتے کے اندر آنے والا پہلا آج جمعہ ہے۔ تو جمعہ کے حوالے سے آج آپ لوگوں کو ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کے بدولت آپ اپنے تمام تر کام سر انجام دے سکتے ہیں، آپ اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں، اور جس انداز میں آپ نے دعا کرنی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو اس چینل کے اوپر ملتی رہیں۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو وظیفہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے کلام کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ہی اس کو نکالا گیا ہوتا ہے، اور ہم نے جو اسم پڑھنا ہے یا کوئی آیات پڑھنی ہے یا کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے تو وہ انہی قرآن پاک سے ہی اخذ کیا جاتا ہے، یا حدیث مبارکہ سے اس کو روایت کے مطابق جیسا کہ ایک حدیث جو کہ قدسی بھی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے جو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار یا جو بزرگان دین سے جو طریقہ کار ہمیں ملا ہے اس طریقہ کار سے وہ وظیفہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ جو ہوتا ہے نا، یہ عمل پیرا ہو کے ہی آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے پہلے عمل کیا ہوتا ہے۔ اب آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ آج کا وظیفہ بخود مطلب کہ میرے ارد گرد کے لوگ جن کو بھی بتایا ہے ان سب کو فائدہ دیا ہے اس وظیفے نے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر معیشت کے حوالے سے پریشان حال ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ پریشانی کا خاتمہ کرے گا۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی ضروریات لیے پھر رہا ہے، اور وہ ضروریات پوری ہوں گی جب اس بندے کے پاس وہ مالی وسائل کے اسباب میسر ہوں گے۔ اسی حوالے سے جب یہ آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو تمام تر مالی وسائل میسر ضرور ہوں گے۔ وظیفہ چاہے آپ جو بھی کریں لیکن دل سے کریں، یقین سے کریں، اور اللہ پاک پہ ایمان رکھیں، اور اپنی حاجت جو جس وظیفے جس نیت سے کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہوتا ہے۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے اور ویڈیو کا اختتام کو پہنچاتے ہوئے میں اپنی بات تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں گے، باوضو ہونے کے بعد باوضو ہونا ضروری ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی عمل سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے۔ یہ تمام تر بنیادی جو گناہ ہوتے ہیں یا شیطان کا جو سایہ یا ساتھ ہوتا ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے، انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ پہلے وضو کر لیں گے۔ جب وضو آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے تسبیح لے لینی ہے اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا مستحب ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود کی فضیلت بہت عمدہ ہے، اور کافی احادیث کے اندر بھی یہ مذکور ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہ صرف درود شریف پڑھنے کی بدولت ہوتا ہے۔ تو درود شریف جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں گے اول و آخر، تو درمیان میں جو تسبیح آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے غور سے سننی ہے، اور اس کو آپ نے اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ آپ نے پہلی تسبیح کرنی ہے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے یہ تسبیح 21 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کے اندر پوری کی پوری اللہ پاک کی بزرگی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک کارساز ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، اور آپ نے جو اپنا معیشت کے حوالے سے، مال و اسباب کے حوالے سے نیت رکھنی ہے اپنے ذہن میں، تو اس حوالے سے رکھنی ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا تو اللہ سے ہوگا، اور جو بھی اسباب بنائے گا تو اللہ ہی بنائے گا، اور جو بھی مال عطا کرے گا تو اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو آپ نے یہ تسبیح 21 مرتبہ کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے
21 مرتبہ دوسری تسبیح کے اوپر آ جانا ہے اور دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ تسبیح آپ نے بھی 21 مرتبہ کرنی ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہی ہے یہ تسبیح بھی، اور یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری تسبیح کے اوپر آ جانا ہے اور اس کے اندر آپ نے سورہ کوثر جو قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر سب سے چھوٹی سورہ ہے اور 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب یہ سورہ آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، وہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جب 7 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی مکمل ہو جانے کے بعد آپ سربا سجود ہو جائیں گے اور آپ نے اپنی لیے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اب یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اور طریقہ کار بتایا ہے، اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس کا صحیح وقت جمعہ کے دن یا کسی بھی دن، خاص کر جمعہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تسبیح جو آپ نے بزرگی اللہ الہی کے لیے اللہ پاک کی بزرگی بیان کی ہے اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی باقی بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی ہے اور درود شریف کا ذکر و اذکار کیا ہے، تو یہ جمعہ کے دن خاص کر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اہم ہوتی ہے اس نسبت کے حوالے سے، کیونکہ جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے اور یہ عید کا دن ہوتا ہے، ہر مسلمان کے لیے خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے جمعہ کے دن یہ تسبیح کرنا بہت ہی افضل اور مستحب ہے، لیکن اس تسبیح کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن تسبیح کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی وقت کا مقرر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس تسبیح کو دن کے وقت، رات کے وقت، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مستحب چاہتے ہیں، افضلیت چاہتے ہیں، تو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے یہ تسبیح کر لیں۔ صبح کے وقت کریں گے تو اور بھی بہت بہتر ہوگی، تو اس کو آپ جمعہ کے دن کریں تو مستحب ہے، ورنہ آپ دن کے کسی بھی وقت یا کسی بھی دن اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو بھی مالی حوالے سے آپ پریشان حال ہوں گے تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بشرطے کہ آپ نے اپنا وہ مال جو کام آپ کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو کسی بھی جگہ کے اوپر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ وہاں سے جو آپ کو کمائی ہوگی وہ حلال کی ہونا ضروری ہے، اور یہ عمل صرف حلال کے لیے ہی کرنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو حلال طریقے سے اور حلال نیت سے اور جائز نیت سے کریں گے تو آپ کو جلد باز جلد اس کا رزلٹ ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلے وظائف میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔